حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، سارا مال لگا ہوا، بیٹھے صحابہ کرام آ رہے، کوئی ادھر لا کے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا۔ اتنے میں حضرت عمر کی نظر پڑی، سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ بولو بولو بولو، کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور صرف 2 گٹھڑ لے کے آ رہے ہیں۔ ایک ادھر کندھے پر اٹھایا، اتنا لمبا چوڑا گھٹا ہے کہ یوں گردن جھکی ہوئی، کندھا جھکا ہوا، اور دوسرا کندھا بھی جھکا ہوا اور گردن بھی جھکی ہوئی، اور آنکھوں میں آنسو ہے، اور گردن جھکائے ہوئے آ رہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، ہمارے نبی نے سلام کیا، حضرت ابو بکر نے جواب دیا۔ پہلا سوال، بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا أَبَا بَكْرَ، ابو بکر کیا لے کر آئے؟ ابو بکر کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے پیاروں، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت پیاری بات، صحابہ کرام، بولو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے دوستو، یہ بخشے بخشائے، ساتھ میں بولو صحابہ کرام بخشے بخشائے۔ اور کیسے بخشے بخشائے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے نکل رہے ہیں مسجد نبوی میں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے نکل رہے۔ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ مدینہ گئے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روضہ مبارکہ جہاں ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہاں سے اگر ہم گیٹ سے نکلے تو آپ نے دیکھا ہوگا دائیں طرف بھی دیوار ہے، بائیں طرف بھی دیوار ہے، اور اس کے اوپر پھول رکھے ہوئے ہیں، گنچے رکھے ہوئے۔ آپ اگر باہر جا کے گنو گے تو 10 گنچے نکلیں گے۔ اللہ سب کو مدینہ لے جائے، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جب مدینہ جاؤ گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، میرے دوستو، قسمت والے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور جب اس گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، دائیں طرف چھوٹی سی دیوار ہے، بائیں طرف دیوار ہے، اور اس کے اوپر 10 گنچے لگے ہیں۔ یہ 10 گنچے کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھا کے نکلے، 10 گنچے جو ہیں وہ 10 صحابہ کھڑے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے تو بھی جنت میں، تو بھی جنت میں، تو بھی جنت میں، تو بھی جنت میں۔ وہ 10 صحابہ کو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تم جنت میں۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ہمارے نبی آگے بڑھے، ایک 11ویں صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا نے جو حکم دیا تھا وہ کہہ دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ان میں حضرت ابو بکر بھی ہے، بولو سبحان اللہ، حضرت عمر بھی ہے۔ لیکن آج آپ کو ایک بات بتاؤں، جو جنتی ہے، ارے بولو جو نبی کی زبان جنتی ہے، نبی کی زبان۔ لیکن ایک بات بتاؤں میرے دوستو، ایسی قربانی کیسے دیتے، اور کیا میرے دوستو موت کا کیا ڈر ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ کہاں وہ کہاں میرے پیاروں۔ آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، غزوہ تبوک، کون سا غزوہ؟ ساتھ میں بولو کون سا غزوہ؟ یہ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشکیل فرمائی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی، بھائی جان کی قربانی، مال کی قربانی، بولو ساتھ میں بولو جان کی قربانی۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بھائی جتنا مال ہو دو اللہ کے راستے میں دو، اور یہ نہیں کہا کہ دے دو، اللہ کے رسول نے ساتھ میں یہ بھی کہا گن کے دے دے، بولو کیا کہا؟ گن کے دے دے، اللہ اتنا دے گا گن بھی نہیں پائے گا، بھائی صحیح نا۔ اور قرآن اور اللہ کے رسول نے تبوک پہ ایسی تشکیل کی، دور جانا ہے، ارے تبوک بہت دور جانا ہے، دور بھی جانا ہے اور دیر کے لیے جانا ہے، اور مال کی قربانی دینا ہے، چلو میرے صحابہ تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے جو اعلان کیا نا، قرآن میں 2 جگہ پر وہ اعلان ہے۔ کتنی جگہ پر؟ ایک سورہ بقرہ میں، بولو ایک کہاں پر؟ سورہ بقرہ میں۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کون مجھے قرضہ دے گا؟ کون قرض مانگ رہا ہے؟ ارے بولو کون قرض مانگتا ہے؟ اللہ فرماتے کون مجھے قرضہ دے گا، کون مجھے دے گا، اور جو مجھے دے گا غم نہ کرنا، تجھے کئی گنا کر کے واپس لوٹا دوں گا، تو گن کے دے گا، میں اتنا دوں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا، اور اگر دنیا میں نہ دیا تو جنتوں کے دروازے کھول کے رکھ دوں گا۔ یہ سورہ بقرہ میں، اور 27ویں پارے میں بھی فرمایا غزوہ تبوک کا اعلان۔ کون سے پارے میں؟ 27 میں، سورہ حدید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ نے فرمایا میں قرض مانگتا ہوں، میرے بندوں مجھے قرضہ دے دو۔ کون سی غزوے میں؟ غزوہ تبوک۔ بولو ساتھ میں بولو نا، غزوہ دور جانا، دیر جانا، تشکیل ہو رہی، کون دے گا؟ میرے پیارو، کمپٹیشن سمجھتے ہو نا؟ کمپٹیشن، مقابلہ کرنا چاہیے، ارے بولو نا، مقابلہ کرنا چاہیے۔ قرآن خود کہتا ہے مقابلہ کر،
قرآن خود کہتا ہے، ہاں قرآن میں 30ویں پارے میں، اما پارا 30واں پارا، اس میں اللہ فرماتے مقابلہ کر، کیا فرمایا؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ فرماتے مقابلہ، کمپٹیشن کے میدان میں آگے بڑھ، لیکن کمپٹیشن دو ہوتا ہے، ایک دین کا، ایک دنیا کا۔ اللہ فرماتے دین میں کمپٹیشن کر لے، آگے نکل جا، جنت دے دوں گا۔ اور دنیا کے مقابلے میں کمپٹیشن، دنیا میں کوئی، ہم لوگ کا کمپٹیشن دنیا میں ہوتا ہے۔ ماں بہنیں بھی سن رہی ہے؟ ہاں ملا صفدر بہت دیر میں آئے، کیا بات ہے، ہاتھ ہو گئے۔ ہمارا کمپٹیشن آپ کو معلوم ہے، دنیا والا کمپٹیشن۔ کیسا کمپٹیشن معلوم؟ ہماری بیوی کسی کے گھر میں جاوے نا، ایک شو پیس دیکھ کر آوے، شو پیس سمجھتے ہو نا، گھر میں آ کے، تم کو معلوم، ارے کیا ہوا، کیا اس کے گھر میں کتنا اچھا شو پیس ہے، تو ہم کہیں گے ارے وہ کم سے کم 2-4 ہزار کا ہے، اب اس کی کمائی ایسی ہے تو یہ منہ چڑھا کے بیٹھ گئی۔ جب تک یہ شو پیس میرے گھر میں نہیں آوے وہاں تک اس کا منہ صحیح ہونے والا۔ یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے، کمپٹیشن۔ اس کے گھر میں ایسا کارپیٹ لگا ہے، اپنے گھر میں بھی ایسا ہی کارپیٹ، اس کے گھر میں ایسی ٹائلز لگی ہے تو میرے گھر میں بھی ایسی ٹائلز۔ یہ دنیا کا کمپٹیشن ہے میرے پیاروں، جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دین کا کمپٹیشن، ارے وہ اللہ کے راستے میں نکلا، کہا کتنا نکلا، کہا 3 دن، کہا میرا 40 دن لکھ دو بھائی۔ اللہ کہتے ہیں یہ مقابلہ کر لے، یہ کمپٹیشن میں آ جا، اللہ کہتے تجھے جنت عطا کروں گا۔ اور بتاؤ صحابہ کرام نے کیا کہ نہیں کیا؟ جب اعلان ہوا، تبوک کے موقع پر اعلان ہوا بہت دور جانا ہے، بہت دیر کے لیے جانا، جس کے پاس جتنا ہو لاؤ، جس کے پاس جتنا ہو۔ جب یہ اعلان ہوا نا تو حضرت عمر وہیں تھے، بولو کون؟ حضرت عمر وہیں تھے۔ اور ان دنوں میں حضرت عمر کے پاس گھر میں پیسہ بہت تھا بھائی، وہ دن ایسے چلتے تھے کہ حضرت عمر کے پاس گھر میں مال بہت تھا، بہت مال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنا، اپنے دل میں کہا آج تو گھر جاؤں گا، اتنا مال لے کر آؤں گا کہ یہ مسجد نبوی کا ایک ایریا صرف میرے مال سے بھرا ہوا ہوگا، مسجد نبوی کا پورا ایک ایریا صرف عمر کے مال سے بھرا ہوگا، اتنا مال لا کر رکھوں گا، اور آج میرا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ بتاؤ یہ مقابلہ اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ میرے بولو یہ مقابلہ اچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، سننا یہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم میں سے کوئی نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنی بیوی کو کیا کہا، جتنا ہمارے گھر میں مال دولت جائیداد درہم دینار اناج غلہ سب کو 2 حصے میں کر دے۔ اب بیوی نے جلدی خادموں نے مل کر 2 حصے میں کیا۔ جب 2 حصے میں کیا، کہا ایک حصہ اللہ کے راستے میں ہوگا، ایک حصہ گھر والوں کے واسطے ہوگا۔ ہم کرے گھر میں، بیوی رہنے بھی نہیں دے رہے گھر میں۔ بیوی کو جا کے بولے گھر میں کتنا، کہا 1 لاکھ کا 50,000 اللہ کے راستے میں 50,000 تیرے، تو کہیں گی میرے کو ماں کے گھر بھیجتے۔ لیکن حضرت عمر کو دیکھو کتنا مال، دولت، اناج، غلہ، کھجور، دینار، درہم۔ بیوی کو کہا ایک، اچھا اب اتنا زیادہ جمع بھائی، آدھا مال اللہ کے راستے میں لے جانا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 مزدوروں کو لیا، کہا چلو سامان اٹھاؤ اور سب لے جاؤ۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے ایریا میں بیٹھے، ایک طرف جا کے ہمارا مال لگا دو۔ اب سارے لوگ آ رہے ہیں، مزدور بھی آ رہے ہیں، حضرت عمر بھی پورا مال اٹھا کر آ رہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا عمر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر سارے مزدوروں کو لے کر آ رہے، اللہ کے رسول ایسا مسکرائے اور کہا بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا عمر؟ ارے عمر کیا لے کر آئے؟ حضرت عمر نے بھی کہا نصفت مالی، میں نے مال کے 2 حصے کر دیے، نصف لأہلی و نصف فی سبیل اللہ، آدھا گھر والوں کے واسطے چھوڑا، آدھا یہاں لے کر آیا۔ اللہ کے رسول ایک طرف لگا دو، یہ سارا کا سارا مال عمر کے نام کا ہوگا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی اور مال لگ گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، سارا مال لگا ہوا، بیٹھے صحابہ کرام آ رہے، کوئی ادھر لا کے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا۔ اتنے میں حضرت عمر کی نظر پڑی، سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ بولو کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور صرف 2 گٹھڑ لے کے آ رہے ہیں۔ ایک ادھر کندھے پر اٹھایا، اتنا لمبا چوڑا گھٹا ہے کہ یوں گردن جھکی ہوئی، کندھا جھکا ہوا، اور دوسرا کندھا بھی جھکا ہوا اور گردن بھی جھکی ہوئی، اور آنکھوں میں آنسو ہے اور گردن جھکائے ہوئے آ رہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، ہمارے نبی نے سلام کیا، حضرت ابو بکر نے جواب
جواب دیا. پہلا سوال بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا أَبَا بَكْرَ, ابو بکر کیا لے کر آئے, ابو بکر کیا لے کر آئے. حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا میرے پیاروں, کوئی جواب نہیں دیا. دونوں گھٹے اللہ کے رسول کے سامنے رکھے, کہا هَذَا كُلُّ مَالِي مَا يَسَّرَ اللَّهُ لِي, جتنا خدا نے دیا تھا سب لے کر آیا. اپنے باپ کی آخری کھجور بھی لے کر آ گیا, سب لے کر آیا, سب. دونوں گھٹے لا کے رکھ دیے. حالانکہ عمر کا مال بہت زیادہ, پورا ایریا بھرا ہوا ہے, اور حضرت ابو بکر کے کتنے گھٹڑ ہیں, 2. لیکن کہا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے جو اپنے کپڑے تھے نا, کپڑے وہ بھی مال میں رکھ دیے, وہ بھی مال میں رکھے. اور ہمارے یہاں وہ جو بوری دیکھی ہوگی نا, بوری جس میں چاول اور گیہوں اناج ہوتا, اس کا تو حضرت ابو بکر نے کپڑا پہنا تھا, ٹاٹ, اس کو اردو میں ٹاٹ کہتے ہیں. وہ ٹاٹ کا کپڑا پہنا تھا, اور جب وہ سرک جاتا تھا تو دونوں طرف سے یوں کانٹا لگا کے جوڑ دیا تھا. پورے ٹاٹ کا کپڑا تھا اور دونوں طرف سے کانٹا لگا کہ اللہ کے رسول اللہ قرض مانگے اور ابو بکر اپنا کپڑا بدن پر رکھے, یہ بھی ابو بکر کو گوارا نہیں ہوگا. اسے قرض کس نے مانگا ہے؟ ارے بولو نا, قرض کس نے مانگا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ فرماتے میرے بندے میں تم سے قرض مانگ رہا. حضرت ابو بکر نے اپنے کپڑے بھی رکھے, اپنے باغ کی آخری کھجور بھی رکھی, اور حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا خدا قرض مانگے اور اگر کپڑے بھی میرے بدن پر ہو یہ مجھے گوارا. بولو بولو, یہ مجھے گوارا. اب سننا میرے پیارے دوستو, اب اللہ کے رسول اگر ایسا پوچھتے نا کتنا گنو تمہارا کتنا ہے, عمر گنو تمہارا کتنا ہے, تو کون آگے نکل جاتے؟ بولو نا, کون آگے نکل جاتے؟ ہم لوگ تو ایسا ہی پوچھتے نا. ارے بھائی ہم تو بولیں کتنا لایا چندہ, کہے گا 5000. اچھا ٹھیک ہے لا 5000 رکھ دے. تم کتنا لائے؟ کہا 10,000. تو ہم تو 10,000 والے کی طرف ہی دیکھیں گے, 5 والے کی طرف نہیں دیکھے گا. بھائی یہ بھائی کا نام لکھو, بھائی دعا کرو, یہ بھائی 10,000. ارے بھائی تم کتنا لائے؟ 25. ارے ماشاءاللہ یہ 25 لائے. دیکھو ماشاءاللہ کیسا, ایک نے 5 تو دوسرے نے 10 تو تیسرے نے 25. اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر گنو کتنا, اگر گنتے تو بولتے 2 گٹھڑ. عمر کتنا, کہتے ایریا بھر گیا. کون آگے نکل گئے؟ ارے بولو نا, کون آگے نکل گئے؟ حضرت عمر. لیکن ہمارے نبی نے یہ پوچھا, ارے ساتھ میں بولو نا, ایسا پوچھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ سننا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک پر قربان ہو جاؤ. یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر گنو کتنا لے کر آئے, عمر گنو کتنا لے کر آئے. ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر. ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر وما ترکت لأہلک یا عمر. یہ نہیں پوچھا کہ عمر کتنا لے کر آئے, پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے. ایسا سوال تو کوئی نہیں کر سکتا. کوئی میرے کو چندہ دے تو میں یہ نہیں پوچھوں گا گھر میں کتنا ہے, پوچھوں گا کہوں گا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے. صحیح نا, کوئی میرے کو 5,000 دے مجھے گھر میں کتنا چھوڑا. لیکن اللہ کے رسول پر قربان جاؤ, چونکہ امتحان تھا نا, امتحان. اسے حضرت عمر کی طرف دیکھا, کہا عمر بہت لے کر آئے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے فرمایا نصفت مالی نصف لأہلی و نصف فی سبیل اللہ. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول گھر گیا, مال کے 2 حصے کر دیے, ایک حصہ گھر میں چھوڑا, ایک حصہ آپ کے قدموں پر لے کر آیا. چلو حضرت عمر کا امتحان ہو گیا, گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ترکت لأہلک یا ابا بکر. ارے ابو بکر تم 2 گٹھڑ لے کر آ گئے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ترکت اللہ و رسولہ, گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا. سب لے کر آیا, اللہ کے رسول آخری کھجور لے کر آ گیا, گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا. ہو گیا امتحان, امتحان ہو گیا نا. ہاں, اس لیے کہ اسلام نے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا, کوالٹی کو دیکھا. کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا, زیادہ کون لے کر آیا, کون کس جذبے سے لے کر آیا. بس اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. کہا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور آپ کو گھر چھوڑ کر آیا, اللہ رسول کو گھر رکھ کر آیا, باقی سب. بس اتنا کہا, سننا, اتنا کہا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے. ہم ہوئے تو نہیں کرے ایسا. حضرت عمر کھڑے ہوئے, روتے روتے آئے ہیں. میرے دوستو وہ گھڑی کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. حضرت عمر روتے روتے آئے, حضرت ابو بکر کے گلے لگ گئے اور کہا ابو بکر سمجھ گیا جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا عمر کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ہو گیا کمپٹیشن, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ میں سب سے آگے. آگے کون نکل آئے؟
اور ایک عجیب بات، جب بندہ قربانی دیتا ہے نا تو اللہ کو بھی پیار آتا ہے. ارے بولو آتا ہے کہ نہیں پیار؟ عمر نے بھی قربانی دی، ایسی قربانی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت ابو بکر نے بھی قربانی دی، لیکن اللہ کو کیسا پیار آیا. سب سبحان اللہ کہنا. سب بیٹھے سب بیٹھے. حضرت عمر بھی رو رہے، حضرت ابو بکر رو رہے، اور حضرت عمر کہہ رہے ابو بکر تو جنت میں جائے گا، پہلے جائے گا، جب تک تو نہیں پہنچے گا عمر جنت میں نہیں پہنچے گا. یہ ماحول بنا ہوا. اور حدیث پاک میں لکھا جاء جبرائیل. کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. کون آ گئے؟ نوری نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہمارے نبی، اس لیے کہ حضرت جبرائیل آئے وہ کپڑا پہن کر آئے جو ابو بکر نے پہنا ہے. حضرت جبرائیل نوریوں کے سردار ہیں، لیکن پورے بدن پر تاج کا کپڑا ہے، کانٹے لگائے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بالو کا یا جبرائیل تلبس لباس ابی بکر. اے جبرائیل یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تم تو کئی مرتبہ میرے پاس آئے ہو لیکن وہ کپڑا پہن کر آئے جو ابو بکر نے پہنا. ارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قربانی ہے، تم نے وہ کپڑا کیوں پہنا؟ تم نے وہ کپڑا کیوں پہنا جو ابو بکر نے پہنا؟ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ لا تتعجب یا رسول اللہ ان اہل السماوات كلهم يلبسون لباس ابی بکر. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی تعجب مت کرو، آج جو کپڑا میں نے پہنا اللہ نے آسمان کے ہر فرشتوں کو وہی کپڑا پہننے کا حکم دیا. آج عرش پر تمام فرشتے وہ کپڑا پہنے جو فرش پر ابو بکر پہنے، جو فرش پر ابو بکر نے پہنا. آسمان کے ہر فرشتے نے وہی کپڑا. بس میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے. بولو خاموش. سب سناٹا چھایا ہوا ہے. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا اللہ کے رسول میں تو ایک سوال لے کر آیا ہوں. سنو سنو، حضرت جبرائیل کیا فرماتے؟ اللہ کے رسول میں تو ایک کپڑا ٹاٹ کا پہن کر آیا ہوں، ایک سوال لے کر آیا ہوں جو سوال آپ کو ابو بکر سے پوچھنا ہے. اور یہ سوال کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ سوال دے رہا ہے آپ کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو یہ سوال کس سے کرنا ہے؟ اور جواب ملے گا میں چلا جاؤں گا. میں کوئی آیت لے کر نہیں آیا. حضرت جبرائیل فرماتے میں کوئی آیت لے کر، کوئی قرآن کی آیت لے کر، ایک سوال لے کر آیا ہوں. سوال میں آپ سے کروں گا، آپ ابو بکر سے کرو گے، جواب ملے گا میں چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا آگے بڑھو. کون سا سوال؟ کیا سوال لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، سوال آپ سے کروں گا. سوال اللہ کر رہا، اللہ یہ سوال کر رہا ہے کہ میرے پیارے نبی ابو بکر سے پوچھو، ابو بکر سے پوچھو پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا، کیا ابو بکر اپنے خدا سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے دوستو کیا گھڑی ہوگی، کیا نصیبہ ہوگا، خدا خود بندے کو پوچھے تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا. کیا گھڑی ہوگی. کیا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ فرمایا میرے پیارے محبوب حضرت ابو بکر سے پوچھو پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا. کہو پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا. ابو بکر سے پوچھو وہ خدا سے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ خدا سے راضی ہوئے یا. اب اللہ کے رسول کو معلوم ہے ابو بکر بہت نرم دل کے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر کے بعد کہا ابو بکر ایک سوال پوچھو. اللہ پوچھ رہا. حضرت ابو بکر رو تو رہے تھے، رو تو رہے تھے. کہا اللہ کیا پوچھ رہا؟ کہا اللہ یہ پوچھ رہا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. ابو بکر اتنا بتا دے تو خدا سے راضی ہوا یا نہیں ہوا. بس یہ سوال پوچھنا تھا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں لکھا غشی ابو بکر. ابو بکر بے ہوش ہو گئے، بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے اور کہا میرے خدا کو جواب دے دو، راضی ناراض کا کوئی معاملہ نہیں، میرا کوئی کمال ہی نہیں، جو اس نے دیا تھا وہی تو اس کے دربار میں واپس لوٹا دیا، جو اس نے دیا تھا وہی اس کے دربار میں دے دیا. اب تو ہم اللہ سے تو راضی ہے ہی اور اس میں کوئی کمال بھی نہیں، یہ تو اسی کا دیا ہوا، اسی کے راستے میں. بس حضرت جبرائیل جب یہ جواب لے کر گئے، سب کہہ دو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل جواب لے کر گئے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ جاؤ میرے محبوب کو یہ آیت کریمہ دے دو.
یہ آیت کریمہ میرے محبوب کو دے دو اور ابو بکر کو سنا دو. آج تمہارے جواب سے پیدا کرنے والا خدا اتنا راضی ہوا کہ تمہاری وجہ سے سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا. سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا. آیت کریمہ آ گئی, آیت کریمہ آ گئی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا ابو بکر تمہاری قربانی سے ارے مہاجرین سے بھی میں راضی ہو گیا, انصار سے بھی میں راضی ہو گیا, یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے اور میں نے سب کے لیے جنتوں کے فیصلے کر دیا. میرے پیارو, یہ میں نے کن کے بارے میں کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق. اب ذرا سننا, یہ واقعہ ہو گیا. حضرت ابو بکر کو وہ رضامندی ملی کہ جس کے صدقے میں اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا. کتنی بڑی دولت ملی. بولو کن کو؟ حضرت, بولو ساتھ میں بولو کن کو ملی؟ حضرت ابو بکر. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ بہت آہستہ بولتے ہو آپ لوگ. ایک تو بلیشور بلاتے بہت کم ہے اور پھر جب آتا ہوں تو آپ لوگ جواب بھی نہیں دیتے ہو. بولو نا بھائی, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے نبی کی شان میں آپ کو بتاؤں, دل خوش ہو جائے گا آپ کا. بتاؤ آپ کو وہ کیا ہوا معلوم؟ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے حکومت دی انسانوں پر, جناتوں پر, چرندوں پر, درندوں پر, پرندوں پر. یوں کہہ دو کہ آپ انسانوں کے بھی نبی, جناتوں کے بھی نبی, چرند درند پرند کے بھی نبی, بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی. بولو محمد. اور یہ مہینہ بھی کون سا؟ ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک, ہمارے نبی کا جانا بھی. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی سفر پہ جا رہے ہیں. بولو کہاں جا رہے ہیں؟ وقت ہے نا آپ کے پاس, سنیں گے نا. ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ سفر پہ. ساتھ میں حضرت عمر. ارے بولو ساتھ میں کون؟ حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ تو آپ کو معلوم ہے نا. ارے معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کیا رعب اور دبدبہ تھا. حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا, وہ کسی گلی میں پاؤں رکھتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. بولو وہ گلی میں کیا رکھتے تھے؟ پاؤں. ہمارے نبی مسکراتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا ما یضحکک یا رسول اللہ, اللہ کا رسول کیا بات ہے, میں آتا ہوں کوئی گلی میں آتا ہوں اور اب مسکرانے لگتے. ہمارے نبی نے فرمایا عمر مسکراؤ نہ تو کیا کروں, تو جس گلی میں پاؤں رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے, تو اس کو بھاگتا بھاگتا دیکھتا ہوں تو میرے کو مسکراہٹ آتی ہے کہ عمر تیرا رعب اور دبدبہ کیسا ہے کہ تو پاؤں رکھتا ہے وہاں سے شیطان. اور ہمارا الٹا ہے, ہم پاؤں رکھتے تو او مائی بردر کم ہیئر. مجھے ایک ملا, بہت زمانے پہلے کی بات کر, لاک ڈاؤن سے بھی پہلے کی بات کرتا ہوں. ایک ملا, چہرے پہ داڑھی واڑی نہیں, میرے کو کہتا ہے مولانا یہ صورت میں اتنی ناانصافی ہوتی ہے, اتنے حالات آتے ہیں, یہ تو عمر ہونے چاہیے. تو عمر کہاں پہ؟ ہاں ڈسٹرکٹ سورت میں. کون ہونے چاہیے؟ تو عمر. انصاف کر دے. میں نے کہا اے بیٹا عمر ہوتے تو تو بھی نہیں ہوتا نے, میں بھی نہیں ہوتا. ایسا زور کا تیرے کو تماچا مارے ہوتے, داڑھی اڑاتا رہے, اتنا زور کا تماچا مارے ہوتے جن کو دیکھ کے شیطان بھاگتا تھا, تو کہاں سے کہاں نکل جائے گا. تو ایک سفر ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ بولو نہیں, ساتھ میں بولو کون ہے؟ حضرت عمر. اچھا سفر ہو رہا ہے. سننا, ہمارے نبی کو امت سے پیار دیکھنا. اچانک ہمارے نبی کا راستہ دیکھو ایسا, یہ اونٹ جا رہا ہے, ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر ہے, جا رہا ہے. وہاں سے ایک اونٹ اور جا رہا ہے. بھائی ہوتا ہے راستے میں اونٹ ایک اور جا رہا ہے, لیکن وہ جو اونٹ جا رہا ہے نا اس کے اوپر ایک بدو بیٹھے ہوئے. بدو یعنی عربی, دیہاتی, اور بالکل وہ پگڑ بڑا پگڑ, میلے کپڑے, جانور بھی میلا, وہ وہاں سے ایسا گزر رہے. اچھا وہ جو بدو جا رہے ہیں نا, دیہاتی ویلیجر, وہ عربی جا رہے, ان کے پاس ایک ٹھیلا بھی رکھا ہوا ہے, وہ ٹھیلا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ادھر ہے, ان کا راستہ. ہمارے نبی نے کہا عمر انظر الی ذلک الرجل. ہمارے نبی نے کہا عمر دیکھو وہ دکھ رہے. تو حضرت عمر نے کہا دکھ رہے, وہ دیہاتی ہے, بدو ہے, عربی ہے, جنگل کے رہنے والے, وہ اپنا راستہ جا رہے, ہم اپنا. ہمارے نبی نے کہا نہیں, ان کو جا کر کہنا ہے لا الہ الا اللہ, دعوت دینا ہے. ارے بولو ان کو دعوت و تبلیغ کرنا ہے.
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 3 دن جاوے وہی دعوت تبلیغ کا کام کرے، جو چلا جاوے۔ ارے دعوت تبلیغ تو ہمارے بدن کے خون میں ہونا چاہیے، جیسا خون دوڑتا ہے نا ویسا امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہمارے بدن میں دوڑنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کلمے کی دعوت دینا۔ میرے پیارو، اسی وجہ سے اللہ نے ہم کو سب سے اچھی امت کہا ہے۔ ہم اچھی امت کیوں ہیں؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ آخری امت، میرے آخری نبی کی آخری امت، اللہ فرماتے بہترین امت ہے۔ ہم بہترین ہیں، کیوں بہترین ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ، برائیوں سے روکتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو ہمارے نبی نے عمر کو کہا عمر وہ دیکھو جا رہے، ان کو بھی ہم کو کلمہ دینا ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول رہنے دو، ہمارا راستہ ادھر ہے، ان کا راستہ ادھر، اور وہ دیہاتی ہے، بدو ہے، جاہل ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، ان کو دعوت دینے جائیں گے نا وہ گالیاں دے گا، وہ گالیاں دے گا۔ اور ان لوگوں کی عادت ہے چہرے پہ تھوکنے کی، چہرے پہ تھوکے گا، معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ کے رسول ہم جا رہے ہیں نا سفر میں، ہم اپنے راستے پہ، وہ ہمارے نبی کو کتنی محبت ہوگی، فرمایا عمر تمہیں نہ آنا ہو تو مت آؤ، میں جاؤں گا۔ وہ گالی دیں گے نا، وہ چہرے پر تھوکیں گے نا، وہ ماریں گے نا، مجھے گوارا ہے، مگر میرا امتی جہنم میں جائے گوارا نہیں، وہ میرا تو امتی۔ تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا عمر، تمہیں جاہل، دیہاتی، جنگلی، جنگل کا رہنے والا نظر آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے میرا امتی نظر آیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں پیچھے رہوں گا، میں تو آپ کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہوں، چلو چلے۔ اب اونٹ کا راستہ، حالانکہ راستہ ادھر تھا، اب راستہ موڑا، گئے وہاں جا کر ان کو کہا، وہ زمانے میں کسی کا اونٹ اگر روکنا ہو نا تو اونٹ کی لگام کو پکڑ لینے کا، تو سامنے والا سمجھ جاوے کہ اس کو کوئی کام ہے، تو حضرت عمر نے جا کے لگام کو پکڑ لیا، تو وہ جو دیہاتی تھے نا انہوں نے اپنا اونٹ روکا، کیا کام ہے؟ تو ہمارے نبی اتر گئے، اونٹ سے اتر گئے، کہا میں محمد، بولو میں محمد، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت میں جاؤ گے، مجھے سب گوارا ہے مگر تم جہنم میں جاؤ یہ مجھے گوارا۔ وہ دیہاتی، وہ تو جنگلی دیہاتی، کہا اچھا تم محمد ہے، نام تو تمہارا سنا ہے، نام تمہارا سنا ہے، لوگ تمہیں جادوگر کہتے ہیں، لوگ تمہیں نجومی کہتے ہیں، لوگ تو تمہیں مجنون بھی کہتے ہیں، اور تم میرا راستہ روکتے ہو۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی کو ایسا کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ ارے بولو نا، مکہ والے کیا کہتے تھے؟ جادوگر ہے، نجومی ہے، مجنون ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ نہ تو جادوگر ہے، نہ تو نجومی ہے، نہ تو شاعر ہے، نہ تو مجنون ہے، بلکہ نبیوں کے نبی ہمارے نبی، بولو محمد الرسول اللہ۔ ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا، تجھے جو کہنا ہے وہ کہہ دے، تو مجھے جادوگر کہہ دے، مجنون کہہ دے، مگر لا الہ، بولو نا لا الہ۔ وہ تو دیہاتی تھے نا، دیہاتی، جو گالی دینی تھی دی، جو عادت کے مطابق گالی دینا تھا وہ گالی دیا، لیکن ایک بہت خراب جملہ کہا۔ کیا فرمایا معلوم؟ وہ دیہاتی نے کہا، کیا کہا، یہ تو شکر مانو کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، ورنہ محمد میں معاملہ ہی مکمل کر دیتا۔ وہ دیہاتی کہہ رہا ہے شکر مانو کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے ورنہ قتل کر دیتا۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا معلوم میرے نبی کو، ہمارے نبی اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے، یعنی میرے پاس ہے، آپ کہو تو اس کے ٹکڑے کر دوں ابھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا مہلن یا عمر، عمر خاموش رہو، خاموش رہو، تم یہیں پر رہو، ان سے مجھے بات کرنے دو۔ ہمارے نبی نے پھر دعوت والا کام شروع کیا، بولو سبحان اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھو۔ وہ دیہاتی جو تھا نا اس کے پاس ایک ٹھیلا رکھا تھا، بولو کیا تھا؟ اس نے وہ ٹھیلا لے کے زمین پر پٹکا یوں، اور خود بھی اونٹ سے
اترا نیچے اترا اور کہا کہ اس میں مرا ہوا جانور ہے، میں شکار کر کے آیا، خون میں لت پت ہے، یہ مرا ہوا جانور ہے، خون میں لت پت ہے، اگر آپ نے اس کو زندہ کر دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب تھیلے میں جانور ہے، اور وہ بھی کیسا جانور ہے؟ مرا ہوا، اور خود شکار کر کے آئے، اور گندا گندا ٹھیلا، خون میں لپٹا ہوا ٹھیلا، اور وہ جانور بھی گو، بولو گو، جس کو اردو میں گو کہتے ہیں، عربی میں ضبن، بولو کیا کہتے ہیں؟ ضبن کہتے ہیں۔ وہ جانور ہے جو دکھنے میں بھی بہت شکل کا بہت عجیب ہوتا ہے، تو وہ جانور ہے اور وہ مرا ہوا جانور ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کو زندہ کرو تو میں کلمہ پڑھوں گا، باقی زندہ نہیں کرو تو میں کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ ہمارے نبی یہ جب بات ہوئی نا تو حضرت بازو میں کون تھے؟ حضرت عمر نے کہا سنو، وہ دیہاتی کو کہا کیا زندہ کرنے کا؟ میرے نبی ایمان لے کر آئے ہیں، مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے۔ بھائی ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ایمان، اسلام، احسان۔ ہمارے نبی اس لیے آئے کہ مردے کو زندہ کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے نبی کو ہدایت کے واسطے بھیجا ہے۔ مردے کو زندہ، ہمارے نبی نے حضرت عمر کو کہا رہنے دو، یہ جو کہتا ہے نا وہ ہوگا۔ کہا کیا تم نے کیا کہا؟ کہا یہ مردہ جانور ہے، اس کو زندہ کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا صرف زندہ نہیں ہوگا، مجھ سے بات بھی کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ صرف زندہ نہیں ہوگا بلکہ مجھ سے باتیں بھی کرے گا۔ ہم لوگ سوال جواب کوشچن آنسر کریں گے۔ وہ دیہاتی حیران کہ یہ تو میں نے مار ڈالا ہوں، خون میں لت پت ہے۔ ہمارے نبی نے کہا بھلے خون میں لت پت ہے، وہ زندہ بھی ہوگا اور سوال جواب بھی ہوں گے۔ ہمارے نبی نے سنتے جانا، ساتھ میں کہنا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے وہ ٹھیلے کی طرف اشارہ کیا، وہ جو بیگ تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذب قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ میرے پیارو حضرت عمر فرماتے، وہ دیہاتی فرماتے، وہ ٹھیلے کا منہ کھلا اور وہ جانور ایسے باہر آیا کہ اس کے بدن پر خون کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب وہ دیہاتی تو حیران، حضرت عمر بھی حیران، اللہ کے رسول وہ زندہ، اللہ کے رسول وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ ہمارے نبی نے کہا زندہ نہیں ہوا، ابھی بات چیت شروع ہوگی، ابھی بات چیت شروع ہوگی۔ اور ہمارے نبی نے اس کو سوال پوچھا۔ کیا سوال پوچھا معلوم؟ من اللہ، بتا اللہ کون ہے؟ کس کو پوچھ رہے؟ ارے بولو نا کس کو پوچھ رہے؟ بنو میرے دوستو، محبت کرنے والے بنو تو مصطفیٰ سے کرنے والے بنو، ہاں مصطفیٰ سے کرنے والے بنو۔ یہ ہالی ووڈ نے بالی ووڈ کو چھوڑو بھائی، سب الو بنانے کے دھندے۔ ہاں معلوم ہے ایک نے میرے کو کہا تھا مولانا آپ نے کوئی فلم دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ میں نے کہا نہیں بھائی نہیں دیکھی نہیں۔ تو مجھے کہتا ہے ایک آئی ہے وہ دیکھنے جیسی ہے۔ میں نے کہا بھائی قاری احمد علی دیکھنے جائے گا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بھائی، لوگ جانتے پہچانتے، لوگ کیا بولیں گے قاری احمد علی پکچر دیکھنے آیا۔ تو بولا ٹھیک ہے پھر آپ کو نہیں دیکھنا تو کوئی اچھا، ہمارے مولانا ایوب صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جو اس نے مجھے کیا کہا تھا آپ کھانے نہیں آئے مولانا ایوب صاحب؟ نماز پڑھ رہے، اس لیے میں سوچا کھانا بچ کیوں گیا۔ مولانا ایوب میرے بہت پرانے دوستوں میں ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ابھی تو ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، وہ میرے کو بولتا ہے فلم دیکھنے کو، تو میں نے اس کو منع کیا کہ میں نے کہا 3 گھنٹے برباد کرنے کے کائے کو جانے کا۔ تو میرے کو کہتا ہے لیکن قاری صاحب دیکھنے جیسا ہے۔ میں نے کہا ہے کیا، میرے کو بتا، کچھ اچھا ہوئے تو منہ پہ کچھ باندھ کے چلے جاتے، لیکن کچھ اچھا تو ہوئے۔ کہتا ہے مولانا وہ ہیرو ہے نا، ہیرو نام بھی لیا، میں نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے۔ کہتا ہے وہ ہیرو ہے نا، ہیرو، وہ اس کو سامنے 40 دشمن اور سب اس کو ٹھار کسے مارے؟ تو میں بولا مر گیا ہوگا۔ بولے وہی تو کمال ہے، مرا نہیں وہ۔ بولا مرا کیسا نہیں، جب 40 طرف سے گولی آوے، بھائی ابھی یہاں سے کوئی کھڑا ہوئے نہیں میرے کو ٹھار مارے تو ابھی میں سو جاؤں گا۔ تو 40 طرف سے گولی آوے تو کہا نہیں، جب گولی آوے تو ادھر ہو، میں نے کہا ادھر سے آوے تو کہا ادھر ہو جاوے، میں نے کہا اوپر سے آوے تو کہا نیچے ہو جاوے، کہا نیچے سے آوے تو کہا اوپر ہو جاوے، کبھی پائپ کے اندر چلا جاوے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا پھر وہ ہیرو کے ہاتھ میں بندوق آئی، اس نے لیا، تھار سب مر گئے۔ میں نے کہا
دیکھنے والا تو بیوقوف، میں نے کہا سننے والا بھی پاؤلی. میں نے کہا میرے کو پاؤلی بناتا ہے. وہ 40 بندوق چلی تو نہیں مارا نہیں، اس کی ایک بندوق سے چلا. کمال کیا ہے معلوم ہے؟ ہم لوگ وہی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یعنی پاؤلی پنے کو دیکھنے جانے والا پاؤلا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پھر آ کر کہے گا واہ کیا ہیرو نے ایکٹنگ کی ہے، واہ واہ واہ. ارے پاؤلا تیرے دماغ کے ٹھکانے ہے کہ سب بیچ کے آیا ہے؟ کچھ سر میں بچا ہے کہ نہیں بچا ہے؟ اس کی تعریف کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. وہ مجھے کہتا ہے وہ ہیرو نے نا وہ اوپر کی بلڈنگ سے چھلانگ لگائی. میں نے کہا تو پہلے مالے سے لگا. تو کہا تھا نا پہلے مالے سے چھلانگ لگاؤں گا فریکچر ویکچر ہوا. میں نے کہا اس کی 14 مالے سے نہیں ہوا نا فریکچر، وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا تھا. اچھا یہ سب جھوٹ. بندوق سے گولی لگی بولو وہ جھوٹ. 14 مالے کی بلڈنگ سے چھلانگ لگایا وہ جھوٹ. جو اس نے محبت کیا وہ، اس کی تو الگ بیوی ہے، وہ محبت تو الگ ہو رہی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ پورا جھوٹا کا جھوٹا، کمبخت جھوٹا کا جھوٹا. لیکن اس کا چہرہ ہم کو پسند آیا، اس کی بال کے سٹائل ہم کو پسند آئے، اس کے کپڑے کا ہم کو کلر پسند آیا، اس کے کپڑے کا جو ویسٹرن سٹائل ہے وہ ہم کو پسند آیا، اس کا سگریٹ پینا پسند آیا، اس کا اٹھنا بیٹھنا پسند آیا. کیا قصور تھا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کا کہ ان کا چہرہ نہیں پسند آیا، ان کا طریقہ نہیں پسند آیا؟ جبکہ وہ جھوٹا ہے اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہ تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی آئے گا. اس سے بڑھ کر کیا ہوا کہ ہمارے نبی وہ دیہاتی کو کہتے ہیں یہ جانور زندہ بھی ہوگا اور زندہ ہو گیا. اب کا سوال جواب ہوں گے. ہمارے نبی نے پہلا سوال کس کو پوچھا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس کو پوچھا؟ جانور کو پوچھا. من اللہ، اے جانور تو ابھی زندہ ہوا نا، اللہ کے حکم سے ہوا نا، بتا اللہ کون ہے، بتا اللہ کون ہے. وہ جانور نے جو جواب دیا نا وہ جواب ہمارے دماغ میں بھی نہیں ہوگا. صحیح میں بلیشور والوں، ہمارے دماغ میں وہ جواب نہیں ہوگا جو جانور نے جواب دیا. کیونکہ وہ جانور نہیں بول رہا تھا، کون بلوا رہا تھا؟ اللہ. کیونکہ مردے کو زندہ کیا اللہ نے. اور پھر کیا کہا معلوم جانور نے؟ تم نے سوال پوچھا اللہ کون ہے، فرمایا وہ جانور نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت نعمتہ وفی النار عقابہ. وہ جانور نے کہا تم یہ پوچھتے ہو اللہ کون ہے؟ کہا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے. وہ جانور کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ وہ ہے جس کا پورا کنٹرول ساتوں زمینوں پر ہے، اللہ وہ ہے جو چاہتا ہے تو سمندر دریا میں بھی راستے بنا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو جنت میں رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے اور جہنم میں آگ کے شعلے بھڑکا دیتا ہے. جواب دینے والا کون ہے؟ جانور نے کہا. اب سننا، یہ حضرت عمر بھی کھڑے اور دیہاتی بھی کھڑے. جانور نے بتا دیا اللہ کون ہے، جس کا عرش، جس کا کنٹرول زمین، جو سمندر میں راستے بنائے، جو جنت میں رحمت دے وے، جو جہنم میں آگ دے وے. ہمارے نبی نے کہا من انا، بولو سبحان اللہ. دوسرا سوال ہمارے نبی نے جانور کو پوچھا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں. یہ تو سوال بہت عجیب تھا کہ میں کون ہوں. اور جانور نے پھر اپنے گردن کو اٹھایا، بولو سبحان اللہ. اور جانور نے پہلا جملہ کیا کہا معلوم؟ پہلا جملہ کہا انت خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. انت سید المرسلین، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں. بولو آپ سارے نبیوں کے. انت سید الاولین والآخرین، آپ اگلوں کے بھی سردار ہو اور پچھلوں کے بھی سردار ہو. ساری دنیا میں اللہ کے بعد اگر مرتبہ ہے تو صرف آپ کا مرتبہ ہے. بولو محمد الرسول اللہ. اور پھر کیا کہا؟ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. اس جانور نے کہا وہ جنتی ہو گیا جس نے آپ کی بات کو مان لیا، جس نے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے آپ کو جھٹلا دیا. میرے پیارو، وہ جو دیہاتی تھے نا، دیہاتی آئے، اب میرے نبی معاف کرنا،
میں ایمان قبول کرنے کے واسطے تیار. وہ کیا منظر ہوگا. ہمارے نبی نے عمر بھی تھے نا وہاں پہ, عمر کو یوں اپنے سینے سے لگایا, ان کو یوں سینے سے لگایا, دونوں سے معانقہ کیا, اور ایک آواز آئی اشہدو اللہ